بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ولی فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، پپو 36 گھنٹے کے نشے والی۔ یہ کالم 3 جون 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت پاکستان اور پاکستان کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور تجارتی تنظیموں کے درمیان جمعے کی چھٹی کا تنازع چل رہا ہے۔ آخر حکومت سندھ نے اس ضمن میں ایک درمیانی راہ نکالی ہے۔ اس نے کہا، بھائی لوگ، تم جمعے کو چھٹی چاہتے ہو نا، چلو جمعے کو شراب خانوں کی چھٹی، یعنی باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یا یوں کہیے کہ خدا بھی ملا اور وصال صنم بھی۔ وصال صنم اس طرح ہوا کہ پینے پلانے والے جمعرات ہی کو اتنی پی یا خرید لیں گے کہ جمعے کو بندش بے اثر ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تو ایک ہی دن کا معاملہ ہے۔ ہمارے شعراء تو مہینے بھر کا بندوبست کر لیا کرتے تھے، بلکہ ہیں۔ فارسی کے مشہور ایرانی شاعر عمر خیام کی ایک رباعی ملاحظہ کیجئے، گویند کے ماہ روزہ نزدیک رسید، من باد دیگر نہ تواں گردید، در آخر شعباں بخرم چندہ میں، کون رمضان مست بچشم تائید۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان قریب آ گیا ہے اور اس مہینے میں شراب نہیں پی جا سکتی ہے، لہٰذا میں شعبان کے آخر میں اتنی زیادہ پی لوں گا کہ پورے رمضان ہی سوتا رہوں۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک شخص ایسا بلا نوش ہے کہ شعبان کے آخر میں پی ہوئی شراب کا نشہ اس پر شوال تک طاری رہتا ہے، تو اسے صرف ایک دن جمعے کی پابندی کس طرح گراں گزرے گی؟ یوں بعض لوگ اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ جمعے کی بندش ہے تو صرف ایک دن کی، لوگ تو پورے مہینے کی پابندی بھی اس بخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ مولانا شربی نعمانی نے اس خیال کی ترجمانی تفریحی انداز میں اس طرح کرتے ہیں، 30 دن کے لیے ترک میں و ساقی کر لوں، واعظ سادہ کو روزوں سے راضی کر لوں۔ لیکن مولانا نے تو قناعت کی راہ اپنائی ہے، حالانکہ یہاں ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو پابندی سے بچنے کے لیے راہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ چنانچہ خیام پر تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ شعبان کے آخر میں اتنا پینے کا ارادہ ہے کہ اثر شوال تک چلے، لیکن ایک اور فارسی شاعر فانی ایک دوسرا عذر اس طریقے سے تلاش کرتے ہیں، یعنی رمضان کی راتوں میں اتنی پی لیں کہ اگلا پورا دن نشے میں سوتے ہوئے گزر جائے۔ میں خوردنی ماہ روا ریست و لیکن، مستانہ تواں خورد بشب یک دوسے ساغر، یا خورد بداں گونا بیابت کے زمستی، تا شام دیگر بر نتواں خواست زبستر۔ اس مہینے میں شراب پینا جائز نہیں ہے، لیکن رات کو مستی کے عالم میں 2-3 پیالے پی لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لہذا اس وقت اتنی پی لینی چاہیے کہ مستی کے عالم میں دوسری شام ہی بستر سے اٹھنا نصیب ہو۔ ایک سادہ لو تو ایسے بھی تھے کہ وہ پورے مہینے مے خانے میں پڑے رہتے تھے۔ جب مہینہ گزر گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، لیکن یہ بات وہ جانتے نہیں تھے۔ کوئی حد ہے اس سادگی کی؟ قرب یک ماہ بمے خانہ اقامت گردم، اتفاقاً رمضان بود نمی دانستم۔ خیام تو رمضان میں پینے کا ایک اور جواز تلاش کر لیتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایران میں اکثر مہینوں کے خاص لقب ہیں، مثلا شعبان رسول کا اور رجب کو خدا کا مہینہ کہتے ہیں۔ خیام یہ کہتا ہے کہ لوگ ان مہینے میں شراب پینے سے منع کرتے ہیں، یہ تو خدا اور رسول کے مہینے ہیں، چنانچہ میں رمضان میں شراب پیتا ہوں، یہ خاص ہم لوگوں کا مہینہ ہے۔ گویند کے مے مخور کے شعبان رواست، نئے نیز رجب کے مہ خاص خداست، شعبان و رجب مہ خدایند و رسول، مہ رمضان خوریم کا خاص ماست۔ بہرحال یہ ساری باتیں تفریح طبع میں اور وقت گزاری کے لیے تھیں، حتیٰ کہ جب تک حکومت سندھ کو جمعے کے دن میخانوں کی چھٹی کے خیال نہیں آتا تو یار لوگ نماز جمعہ کو بھی شراب کے مقابلے میں ثانوی حیثیت دیتے رہتے ہیں۔ جبکہ میر تقی میر کو ان کے کسی دوست نے جمعے کی نماز یاد دلائی تو انہوں نے برجستہ کہا، بھاگی نماز جمعہ تو جاتی نہیں کہیں، تم بھی تھوڑی دیر رہو میں نشے میں ہوں۔ یہ شاعرانہ کالم ختم کرنے سے پہلے ہم حکومت سندھ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نظم مملکت اور شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم نے نظم مملکت چلاتے ہوئے اب تک زندگی کے تمام شعبوں میں
شاعری والی مدانیت اور منافقت سے ہی کام لیا ہے، یعنی سال بھر مختلف قسم کی سماجی برائیوں کی نہ صرف ایجاد دے دیتے ہیں بلکہ اپنے ذرائع سے ان کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، لیکن سال کے ایک دو مخصوص دنوں میں ان کی نمائش پر پابندی لگا کر اپنی دینداری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً سال بھر سینما چلتا رہتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں اور ریڈیو ٹی وی پر بے محابہ چمتی رہتی ہیں، لیکن محرم کے چند دن اور غالباً 12 ربیع الاول کو سینما گھروں پر دروازوں پر تالے اور باہر پوسٹوں پر پردے ڈال جاتے ہیں۔ بالکل یہ کیفیت جمعے کے دن شراب کی فروخت پر پابندی کی بھی ہے۔ یاد رکھیے، شراب بیچنا ثواب کا کام ہے تو جمعے کے دن بھی ثواب دوہرا ملے گا، لیکن اگر یہ گناہ کا کام ہے تو منگل بدھ جمعہ ہر دن کا گناہ برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے مذاق عموماً مہنگا پڑتا ہے۔ ذرا ایک بار فیصلہ تو کوئی کیجئے محض نیک نیتی کے ساتھ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت دیتا ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے پپو 36 گھنٹے کے نشے والی، جسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور جو شائع ہوا تھا 3 جون 1998 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔